بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر خان۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے نکاح کے بعد قدرت کی طرف سے ملنے والی سعادتیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شادی ایک مقدس رشتہ ہے۔ یہ نہ صرف سماجی اور معاشرتی تعلق ہے بلکہ ایک مذہبی فریضہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بلکہ دین اسلام میں نکاح اور رشتہ ازدواج ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور نکاح کو نصف ایمان کا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ آدمی جتنا بھی متقی و پرہیزگار ہو، نکاح کے بغیر اس کا ایمان نامکمل ہے۔ ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح سے اعراض کرے، یعنی بغیر کسی وجہ کے شادی نہ کرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرا طریقہ تو نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کی طبیعتوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے۔ اسی فطری تقاضے کو شادی کے ذریعے جائز قرار دیا ہے، اور اس میں بلا وجہ تاخیر اور کوتاہی، بے راہ روی، گمراہی اور گناہ کو دعوت دینا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں انٹرنیٹ، میڈیا اور کیبل جیسی لغویات نے اور زیادہ معاشرے میں مسائل پیدا کر دی ہیں، جن کے وجہ سے اور زیادہ بے راہ روی بڑھ رہی ہے۔ شادی کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ بے شمار رسومات کی پابندی، ذات برادری کو ترجیح دینا، اپنے سے اونچے گھرانے کی تمنا کرنا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اگر لڑکے کی شادی کرنی ہے تو بھئی کافی جہیز آئے گا، گویا شادی کو کاروبار کا درجہ دیا گیا ہے، اور بیٹی کے لیے اچھے گھرانے میں شادی کرنے کے لیے جہیز جمع کرتے کرتے اس کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، اور وہ شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ آ جائے تو نکاح میں جلدی کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خواہ مخواہ جوان لڑکی کو گھر میں بٹھائے رکھنا بے راہ روی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر برادری میں کوئی مناسب رشتہ نہ ہو تو برادری سے باہر رشتہ کرنے میں آر یا شرم محسوس کرنا یا قباحت محسوس کرنا صحیح نہیں۔ بس برادری کو خوش کرنے کے چکر میں اولاد کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں نوجوان اولاد ایسے ہی بے نکاحی اور غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بال تو سفید ہو گئے مگر برادری سے باہر ان کے والدین نے رشتہ نہ کیا۔ کیا یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے؟ بلکہ ہمارے اسلامی معاشرے میں تو یہاں تک کا حکم ہے کہ بیوگان کا بھی نکاح کرو، کیونکہ بہت سی سعادتیں نکاح ہونے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک خاتون محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج جیسی سعادت سے محروم تھی۔ جب اس کا نکاح ہوا تو حرمین شریفین کی زیارت کو چلی گئی۔ نکاح کی فضیلت، اہمیت، افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس لیے یہ فضیلت جلد حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق سب سے کم خرچ والا نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ گنجائش اور حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، بیجا رسومات اور خرافات کو اہمیت دینا غلط ہے۔ ان سے بچ کر نکاح کرنا باعث برکت ہے۔ شریعت نے نکاح میں اتنی آسانیاں دی ہے کہ آج کا معاشرہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ہم نے شریعت کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے رسم و رواج کی پابندی، ذات برادری، جہیز جیسی لعنتیں شامل کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں۔ ورنہ تو شریعت کے مطابق بس 2 گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو، اور لڑکے کی وسعت کے مطابق مہر مقرر کر دیا جائے، بس نکاح ہو گیا۔ مصنوعی تکلفات میں پڑھ کر اس اہم اور نیک کام میں تاخیر کرنا بے راہ روی کے سبب بن سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فقر غربت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کر لو، خود قرآن میں ہے۔ ترجمہ، اگر فقر سے تو شادی کسی برکت سے اللہ تعالیٰ غنا نصیب فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال و جہیز خوب ملے گا، بلکہ ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے۔ آدمی کچھ کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ پڑھائی اور نوکری کو تاخیر کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ نکاح کے ذریعے بعض سعادتیں حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کے ذریعے مرد عورت باوقار بنتے ہیں، والدین کا ایک اہم فریضہ ادا ہو جاتا ہے، فطری تقاضے فطری طریقے پر پورے ہوتے ہیں، اور بے نگاہی سے بچنے کا بہترین علاج ہو جاتا ہے۔ ایمان کی سلامتی اور بچاؤ کا بڑا ہی اہم ذریعہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑھوتری کی سعادت نصیب ہوتی ہے
نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یہ تمام سعادتیں صرف نکاح جیسی عظیم نعمت کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں بغیر اس سنت کی ادائیگی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں نکاح سے متعلق بے اعتدالیوں اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور یہ اقدام معاشرتی طور پر اٹھایا جائے۔ مثلاً بے نکاح مرد عورت اور ان کے والدین غیر شرعی مطالبات اور رسومات کو ترک کر کے نکاح کو نہایت آسان بنائے، تاکہ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے جو بے راہ روی پھیل رہی ہے اور جو بے دینی کی فضا پھیل رہی ہے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ نکاح کو شریعت کے مطابق آسان بنا کر عام کرنے والوں کو اللہ اجر و برکت سے ضرور نوازے گا، اور ایک مٹی ہوئی سنت یعنی نکاح کو آسان کرنے پر دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے نوازے گا۔